غزوہ حنین میں فتح حاصل کرنے کے بعد لشکر اسلام ابھی وہیں میدان میں زخمیوں کے علاج اور تھکن سے چور مجاہدین کے آرام کے لیے پڑاؤ ڈالے ہوئے تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ شکست خوردہ قبیلے بنو حوازن کے سرکردہ افراد اپنی منتشر قوت کو اکٹھا کرنے کے لیے طائف میں جمع ہو رہے ہیں تاکہ تازہ دم ہو کر دوبارہ لشکر اسلام پر حملہ آور ہوں۔ طائف مکہ مکرمہ سے تقریباً 40 میل کے فاصلے پر ایک سرسبز و شاداب اور ٹھنڈا علاقہ ہے۔ یہاں انگور اور انار کے پھل وافر مقدار میں پائے جاتے ہیں۔ یہ دونوں پھل اتنے لذیذ ہیں کہ دنیا میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ یہ وہی طائف ہے جہاں تبلیغ اسلام کی بنا پر آپ علیہ السلام کے جسم اطہر پر گہرے زخم لگائے گئے۔ یہ وہی طائف ہے جہاں کے اوباش نوجوانوں نے نوکیلے پتھروں سے آپ علیہ السلام کے جسم کو لہو لہان کر دیا تھا، جس سے آپ کے بدن میں نقاہت پیدا ہو گئی اور آپ سستانے کے لیے درخت کے سائے میں بیٹھنے پر مجبور ہو گئے۔ یہ دل آزار منظر دیکھ کر فرشتوں نے آپ سے اجازت طلب کی کہ آقا حکم ہو تو پوری بستی کو دو پہاڑوں کے درمیان پیس کر رکھ دیں، لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت نہ دی۔ فرمایا، نہیں، میں ان کے تباہ و برباد ہونے کے حق میں نہیں، شاید ان کی نسل دین الہی سے آشنا ہو جائے۔ زمانے کا انقلاب ملاحظہ کیجئے کہ طائف کی وادی میں زخموں سے چور ہونے والے ہادی برحق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنو حوازن اور اس کے حلیف قبائل کو شوکت اسلام سے مروب کرنے کے لیے پورے جاہو جلال کے ساتھ لشکر اسلام کی قیادت کرتے ہوئے طائف کی طرف روانہ ہوئے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ زخمی ہونے کے باوجود قبیلہ بنو سلیم کے سالار مقرر ہوئے۔ لشکر اسلام کی شان و شوکت اور جاہو جلال کو دیکھتے ہوئے بنو حوازن اور بنو ثقیف قلعہ بند ہو گئے۔ مجاہدین نے قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جوش و ولولہ اور جذبہ جہاد سے سرشار ہو کر مسلسل بآواز بلند دشمن کو مقابلے میں آنے کی دعوت دیتے رہے، لیکن کسی کو بھی مقابلے میں آنے کی جرت نہ ہوئی، بلکہ انہوں نے پیغام بھیجا کہ ہم قلعے سے باہر قطن نہیں آئیں گے۔ ہمارے پاس خورد و نوش کا اتنا سامان موجود ہے کہ ہم 2 سال تک یہاں بخوبی گزار سکتے ہیں۔ اس صورتحال کو دیکھ کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے محاصرہ ختم کرنے کا مشورہ دیا، جو رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند آیا، لہٰذا 18 روز کے بعد محاصرہ ختم کر دیا گیا۔ لیکن تھوڑے ہی عرصے بعد حوازن اور بنو ثقیف دونوں قبیلے دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ اس مارکے میں خالد بن ولید نے زخمی ہونے کے باوجود دشمن کو بار بار للکار کر اپنی جرت اور شجاعت اور جذبہ ایمانی کا ثبوت بہم پہنچایا۔ بلا شبہ یہ علامتیں ایک کامیاب جرنیل میں ہی پائی جاتی ہیں۔ قبیلہ بنو مستلق قبیلہ بنو خزاع کی شاخ تھی۔ یہ قبیلہ تقریباً 2 ہجری میں اسلام قبول کر چکا تھا۔ زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے سلطان مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ولید بن عقبہ کو ان کے پاس بھیجا۔ جب یہ وہاں پہنچے تو قبیلے کے سردار استقبال کے لیے بستی سے باہر آئے۔ ولید بن عقبہ انہیں اپنی طرف پیش قدمی کرتے ہوئے دیکھ کر خوفزدہ ہو گئے۔ انہیں اندیشہ ہوا کہ یہ مجھے قتل کرنے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر وہ سرپٹ پیچھے کو دوڑ پڑے اور مدینہ منورہ آ کر رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر دی کہ بنو مستلق زکوٰۃ دینے سے انکاری ہیں۔ آپ یہ خبر سن کر حیران ہوئے۔ اس سے پہلے کہ آپ براہ راست ان سے نبرد آزما ہوتے، آپ نے مناسب سمجھا کہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی قیادت میں ایک وفد وہاں بھیجا جائے جو صحیح صورتحال کا جائزہ لے کر اطلاع دے۔ آپ نے حضرت خالد بن ولید کا انتخاب ان کی جرت، دانش، معاملہ فہمی، تدبر اور شجاعت کی بنا پر کیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، خالد دیکھنا کہیں جلد بازی سے کام نہ لینا، کہیں جوش شجاعت میں تحمل اور بردباری کا دامن نہ چھوڑ دینا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ رات کے وقت بنو مستلق کی بستی کے پاس پہنچے۔ آپ نے صحیح صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے صبح سویرے منہ اندھیرے بھیس بدل کر چند افراد کو بستی میں بھیجا۔ انہوں نے واپس آ کر بتایا کہ یہ قبیلہ واقعتاً مسلمان ہے۔ ہم نے بچشم خود دیکھا ہے کہ لوگ نماز پڑھتے ہیں۔ بستی میں باقاعدہ اذان بھی دی گئی۔ آپ نے یہ سن کر مسرت کا اظہار کیا اور اہلیان بستی کی جانب سے مطمئن ہو گئے۔ دن چڑھے بستی میں بذات خود تشریف لے گئے۔ سرداران بنو مستلق سے ملاقات کی۔ ولید بن عقبہ کو زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی وجہ دریافت کی تو انہوں نے صحیح صورتحال سے آگاہ کرتے ہوئے کہا کہ ہم تو خوشامدید کہنے کے لیے بستی سے باہر آئے تھے، لیکن وہ ہمیں دیکھتے ہی ملے بغیر الٹے پاؤں بھاگ نکلے۔ ہم تو خود بہت پریشان ہوئے اور ہم نے اطلاع کے لیے ایک وفد بھی رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا ہوا ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ یہ ماجرا سن کر حیران ہوئے اور ان کی طرف سے مطمئن ہو کر واپس چل دیے۔ مدینہ منورہ پہنچ کر رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو صحیح صورتحال سے آگاہ کیا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قبیلہ بنو مستلق بے گناہ ہے۔ اس نے زکوٰۃ دینے سے بالکل انکار نہیں کیا، بلکہ وہاں جانے والے نمائندے نے خلاف واقعہ آپ کو اطلاع دی ہے۔ اس موقع پر آسمان سے یہ حکم نازل ہوا، اے ایمان والو، اگر تمہارے پاس
کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کسی قوم کو بے خبری میں نقصان پہنچا بیٹھو اور بعد میں تم اپنے کیے پر ندامت اٹھاؤ۔ بنو مستلق کے متعلق زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی خبر رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے واقعی حیران کن تھی، لیکن حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اس محاذ سے سرخرو ہو کر واپس لوٹے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی ہیبت اور روب اور دبدبہ ایسا تھا کہ ان کا نام سنتے ہی دشمن کے رگو پے میں کپکپاہٹ طاری ہو جاتی۔ ان کی وجہ سے مسلمانوں کو بہت تقویت ملی۔ ان کی قیادت میں لشکر اسلام نے جس طرف کا بھی رخ کیا، فتح و نصرت نے اس کی قدم بوسی کی۔ تبوک مدینہ منورہ کے شمال میں تقریباً 686 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ایک وادی کا نام ہے۔ جب رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم شدید گرمی کے موسم میں طویل اور دشوار گزار راستہ طے کرتے ہوئے 9 ہجری کو 30,000 افراد پر مشتمل لشکر اسلام کی قیادت کرتے ہوئے وادی تبوک میں پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ ایک جگہ سے دھیرے دھیرے پانی رس رہا ہے۔ آپ نے تھوڑا سا پانی جمع کرنے کا حکم دیا۔ پانی آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ اس سے آپ نے اپنا چہرہ مبارک اور ہاتھ دھوئے اور پھر چلو بھر کر پانی اس جگہ انڈیل دیا جہاں سے پانی رس رہا تھا۔ آپ کے مبارک ہاتھوں سے پانی کا وہاں گرنا تھا کہ گرجدار آواز سے پانی کا ایک چشمہ پھوٹ نکلا۔ مجاہدین تھکن سے چور اور پیاس سے بے حال ہو رہے تھے۔ ایسے موقع پر وافر مقدار میں پانی دستیاب ہو جانا بہت بڑی نعمت تھی۔ تمام لشکر نے جی بھر کر پانی پیا۔ مجاہدین کو توانائی حاصل ہوئی تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، اے معاذ، تیری زندگی اگر لمبی ہوئی تو تم یہاں ہرے بھرے لہلہاتے ہوئے سرسبز و شاداب باغیچے دیکھو گے۔ آپ کی پیشن گوئی حرف بحرف سچی ثابت ہوئی۔ اس معجزانہ چشمے کی برکت ایسی ہوئی کہ دنوں میں وہاں سبزہ لہلہانے لگا۔ اب بھی وہاں آنکھوں کو خیرہ کرنے والا سبزہ اور دل کو سرور بخشنے والے سرسبز و شاداب باغات موجود ہیں، جس سے تبوک کے حسن و جمال میں بے حد اضافہ ہوا ہے۔ اور وہ چشمہ بھی اس وقت سے مسلسل رواں دواں ہے جو آج کل تبوک کے فوارے کے نام سے مشہور ہے اور لوگوں کی زیارت اور دلچسپی کا مرکز بنا ہوا ہے۔ مقام تبوک پر آپ علیہ السلام لشکر اسلام لے کر اس لیے پہنچے تھے کہ شام سے آنے والے تجارتی قافلے نے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع دی تھی کہ شاہ روم مدینہ پر چڑھائی کرنے کے لیے مکمل تیاری کر رہا ہے۔ مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے عرب کے متعدد قبائل اس کے ساتھ مل چکے ہیں، بلکہ وہ مدینے کی جانب روانہ ہوا ہی چاہتا ہے۔ اس کے لشکر کا ہراول دستہ تو شام کے سرحدی مقام بلقا میں پیش قدمی کے لیے بالکل تیار ہے۔ یہ خبر سنتے ہی آپ نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو جہاد کی تیاری کا حکم دے دیا۔ چونکہ مسافت طویل تھی، شدید گرمی کا موسم تھا، اس لیے زیادہ مقدار میں زاد سفر اور سواریوں کے اہتمام کا مشورہ دیا تاکہ جلدی پیش قدمی کرتے ہوئے دشمن کو اس کے علاقے میں ہی روکا جائے۔ لشکر اسلام 30,000 افراد پر مشتمل تھا، جس میں 10,000 گھڑ سوار تھے۔ عظیم جرنیل خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو ہراول دستے، حضرت طلحہ بن عبداللہ کو دائیں ونگ اور حضرت عبد الرحمن بن عوف کو بائیں ونگ کا کمانڈر بنایا گیا۔ مقام تبوک پر لشکر اسلام نے مسلسل 20 روز پڑاؤ کیا، لیکن رومی فوج کو مقابلے میں آنے کی جرت نہ ہوئی۔ شاہ روم ہرقل اپنے جاسوس کے ذریعے لشکر اسلام کی تعداد اور نظم و نسق معلوم کر کے خوفزدہ ہو گیا اور اس نے اپنی فوج کو واپس لے جانے میں ہی عافیت سمجھی۔ غزوہ تبوک میں بظاہر مارکا آرائی تو نہ ہوئی، لیکن اس سے 2 بہت بڑے فائدے حاصل ہوئے۔ ایک یہ کہ شاہ روم کے دلوں پر مسلمانوں کی شان و شوکت اور جاہو جلال کی دھاک بیٹھ گئی، اور دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام تبوک میں دوران قیام موقع کو غنیمت جانتے ہوئے مختلف قبائل کی جانب اشاعت اسلام کی غرض سے تبلیغی وفود روانہ کیے۔ مقام تبوک میں ایک مسجد بھی تعمیر کی۔ اس تبلیغ کے اثر سے بہت سے عرب سردار دائرہ اسلام میں داخل ہوئے اور اسی طرح بہت سی بستیوں کے عیسائی سردار امت مسلمہ کی عظمت سے مروب ہو کر سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دست بستہ حاضر ہوئے اور پروانہ امن و آشتی حاصل کر کے کامران اور شاد ہوئے۔ تبوک میں قیام کے دوران شاہ عرب و عجم صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو تقریباً 500 مجاہدین کا کمانڈر بنا کر دومت الجندل کو سرنگوں کرنے کے لیے روانہ کیا اور فرمایا کہ تجھے دومت الجندل کا سردار عقیدر بن عبد المالک شکار کھیلتے ہوئے ملے گا، اسے قتل نہ کرنا بلکہ زندہ پکڑ کر میرے پاس لانا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اپنے جانباز شہ سواروں کے ہمراہ تیز ترار پھرتیلے
گھوڑے اور طاقتور گھوڑوں پر سفر طے کرتے ہوئے دومت الجندل کے قلعے کے پاس رات کے وقت پہنچے۔ جرنیل نے سب ساتھیوں کو ہدایت کی کہ کوئی بھی اونچی آواز سے نہ بولے اور نہ ہی اپنے گھوڑوں کی آہٹ محسوس ہونے دیں۔ رات کا سما تھا، 4 سو سناٹا چھایا ہوا تھا۔ شاہ دومت الجندل اپنی رفیقہ حیات کے ساتھ شغل میں نوشی میں مست تھا۔ اچانک نیل گائے جنگل سے نمودار ہوئی اور قلعے کے دروازے سے ٹکریں مارنے لگی۔ بیوی نے خاوند سے کہا، وہ دیکھ تیرا مرغوب شکار چل کر تیرے قریب آ چکا ہے، جلدی کرو شکار ہاتھ سے جانے نہ پائے۔ اس نے شراب کا جام وہیں رکھا، جلدی سے تیر کمان ہاتھ میں تھامے چند خدام اور اپنے بھائی حسان کو ہمراہ لیا، گھوڑے پر سوار ہوا اور نیل گائے کے تعاقب میں قلعے سے باہر نکلا۔ جو ہی چند قدم آگے بڑھا تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے جانباز سپاہیوں نے گھیرا ڈال لیا۔ شکار کرنے نکلا تھا، خود شکار ہو گیا۔ عقیدر کے بھائی حسان نے مقابلہ کیا اور مارا گیا، لیکن سردار عقیدر نے گرفتاری پیش کر دی، جسے زندہ حالت میں شاہ امم سلطان مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا گیا۔ آپ نے کمال فیاضی، ہمدردی اور وسعت ظرفی کے ساتھ اسے معاف کر دیا اور جزیہ مقرر کر کے اسے امان دے دی اور اسے بدستور اپنے علاقے کا سردار رہنے دیا۔ جب دومت الجندل کا سردار شاہ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کیا گیا تو اس نے نقش و نگار سے مزین ریشم کی قبا زیبتن کی ہوئی تھی۔ صحابہ کرام نے یہ فاخرانہ لباس دیکھ کر تعجب کا اظہار کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا، میرے جانثار ساتھیو، تعجب نہ کرو، جنت میں سعد بن معاذ کا رومال اس ریشمی لباس سے کہیں بہتر ہے۔ 10 ہجری ماہ ربیع الاول میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عظیم جرنیل خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو 400 صحابہ کرام کا امیر بنا کر وادی نجران بھیجا تاکہ وہاں رہائش پذیر بنو حارث قبیلے کو اسلام کی دعوت دیں، اور ساتھ ہی یہ ہدایت فرمائی کہ اگر وہ اسلام قبول کر لیں تو وہاں اقامت پذیر ہو کر انہیں کتاب اور سنت کی تعلیم دیں، اگر وہ اسلام قبول کرنے سے انکاری ہوں تو ان کے خلاف جنگ کریں۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے نجران پہنچتے ہی نہایت اثر انگیز لہجے میں وہاں کے باسیوں کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کی۔ آپ بار بار ان سے فرماتے، لوگو اسلام قبول کر لو، تمہاری جان اور مال محفوظ رہیں گے، ورنہ کان کھول کر سن لو، تمہیں دنیا کی کوئی طاقت ذلت و رسوائی سے بچا نہیں سکے گی، میری بات مان لو، اچھے رہو گے۔ آپ کی آواز میں بلا کا روب اور دبدبا تھا جس سے وادی نجران میں رہنے والوں پر سناٹا چھا گیا، اور وہ اس عظیم جرنیل کے منہ سے نکلے ہوئے پرہیبت جملے سن کر لرزہ برندام ہو گئے، اور وادی کے تمام باشندے حلقہ بگوش اسلام ہو گئے۔ سید المرسلین رحمت للعالمین رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم 63 سال کی قابل رشک بھرپور زندگی گزار کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پیارے ہو گئے تو جان نثار صحابہ کرام پر غم کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ انہیں آپ علیہ السلام کی جدائی میں پل بھر کے لیے بھی چین نہ تھا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جذبات کا عالم تو یہ تھا کہ وہ قطعاً آپ کی رحلت کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہ تھے۔ انہوں نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بے پناہ جذبے سے سرشار ہو کر فرمایا، جس نے یہ کہا کہ میرے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں، میں تلوار سے اس کی گردن اڑا دوں گا، اس نازک موقع پر سیدنا صدیق اکبر نے تاریخ ساز کردار ادا کرتے ہوئے حالات پر قابو پانے کے لیے مدبرانہ قیادت کے فرائض سر انجام دیے۔ رسول اکرم کے وصال کی خبر سن کر وہ لوگ مرتد ہو گئے جنہوں نے محض اپنے سرداروں کے مجبور کرنے پر اسلام قبول کرنے کا اعلان کر دیا تھا، ورنہ وہ دلی طور پر اسلام کی عائد کردہ پابندیوں کو اپنے لیے نہایت دشوار سمجھتے تھے۔ ان کے دل اسلام کی محبت سے یکسر خالی تھے، ان کی طبیعت میں کدورت بدستور موجود تھی۔ اسلامی تعلیمات سے بالکل نا آشنا ہونے کی بنا پر مشرکانہ عقائد سے انہیں نجات حاصل نہ ہو سکی۔ انہی وجوہ کی بنا پر انہوں نے وصال کی خبر سنتے ہی ارتداد کی راہ اختیار کر لی۔ بعض نے زکوٰۃ کی ادائیگی سے صاف انکار کر دیا۔ طلحہ، اسود انسی، مسلمہ کذاب اور سجاہ جیسے شاطر اور شرپسند عناصر نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ مسلمانوں کے لیے یہ صورتحال بے حد پریشانی کا باعث تھی۔ ایک طرف سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کا صدمہ، دوسری طرف خلیفۃ المسلمین کے انتخاب کا مسئلہ، اور سب سے بڑھ کر مرتدین اور مدیان نبوت کی ریشہ دوانیاں۔ الغرض ہر طرف مایوسی اور نامرادی کی تاریکیاں چھائی ہوئی تھی۔ ایسے مایوس کن حالات میں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے بڑی جرت، شجاعت اور دانش مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان تمام فتنوں کی سرکوبی کا پختہ ارادہ کر لیا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو طلحہ بن خویلد بن مالک بن نویرہ کی سرکوبی کے لیے روانہ کیا گیا۔ حضرت اکرمہ بن ابی جہل کو مسلمہ کذاب سے نبرد آزما ہونے کا حکم دیا۔ حضرت مہاجر بن ابی امیہ کو اسود انسی سے مقابلے پر مامور کیا، اور حضرت عمر بن عاص کو قضاء کو نیست و نابود کرنے کے لیے روانہ کیا گیا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اپنی مہارت کو بروئے کار لا کر پہلے
तुलैहा बिन खुवैलिद का मुकाबला किया। उस नाआक़िबत अंदेश नाहंजार शख्स ने रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बीमार होने की खबर सुनते ही नबुव्वत का दावा कर दिया था। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु मंजिल पर पहुंचे और तुलैहा और उसके पैरोकारों को शिकस्त फाश से दोचार किया। उसके बाद मालिक बिन नुवैरा की खुद साख्ता नबुव्वत का तिलिस्म तोड़ने के लिए मकाम नताह का रुख किया। कबीला असद, गतफान, तय, अबस और बनु ज़ैबान ने अरबी असबियत की बिना पर मालिक बिन नुवैरा की नबुव्वत को तस्लीम करते हुए उसकी पैरवी इख्तियार कर ली थी। उसे शिकस्त देना कोई मामूली बात न थी, लेकिन अजीम जर्नैल खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु कमाल जुर्रत, शुजाअत और जंगी महारत का मुजाहरा करते हुए उसे ज़ेर करने में कामयाब हो गए। मुकाबला शुरू होने से पहले हजरत अदी बिन हातिम के समझाने से कबीला तय जंग से दस्तबरदार हो गया था, जिसकी वजह से लश्कर इस्लाम को बहुत फायदा हुआ। उसके बाद खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु को मदीना तैयबा दरबार खिलाफत में तलब किया गया और खलीफा अव्वल हजरत सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने महाजरीन और अंसार पर मुश्तमिल एक लश्कर को खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु की क़यादत में मुसैलमा कज़्ज़ाब से नबरदाज़मा होने के लिए रवाना किया। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु की रवानगी से पहले इक्रिमा रज़ियल्लाहु अन्हु और हजरत शुरजील बिन हसना मुसैलमा की फौज से शिकस्त खा चुके थे। मुसैलमा को खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु की आमद का पता चला तो वो भी तकरीबन 40,000 का लश्कर लेकर मैदान में निकल आया। दोनों फौजों के दरमियान घमसान का रन पड़ा। मुसैलमा का लश्कर जम कर लड़ रहा था, किसी तरह भी वो पीछे हटने के लिए तैयार न था। ये सूरत हाल देखते ही हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक जंगी तदबीर इख्तियार की जो इंतहाई कामयाब रही। पूरे लश्कर को कबाइल की बुनियाद पर तकसीम किया, हर कबीले का एक कमांडर नामजद किया और इरशाद फरमाया जान तोड़ कर लड़ाई करना। अब मैं ये देखूंगा कि कौन सा कबीला जंग में पसपाई इख्तियार कर रहा है और कौन पेशकदमी। इस तरह हर कबीले ने बेजिगरी से मुकाबला किया, जिससे मुसैलमा कज़्ज़ाब की फौज के पांव उखड़ते गए, यहाँ तक कि वो पसपा होते हुए एक बाग की चार दीवारी में पनाह लेने पर मजबूर हो गए। बाग की फसील के अंदर होते हुए उन्होंने अपने बचाव की खातिर दरवाजा बंद कर लिया। बाग की दीवार ऊंची थी जिसे आसानी से फलांगा नहीं जा सकता था। दरवाजा इंतहाई मजबूत था जिसे तोड़ना आसान नहीं था। इस सूरत हाल को देखते हुए हजरत बर्रा बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु ने जज्बा जिहाद से सरशार होकर अपने साथियों से कहा कि मुझे उठाकर दीवार के ऊपर से बाग में फेंक दो। जब ये निडर, फुर्तीला, बहादुर, जफाकश और जांबाज सहाबी फजा में लहराता हुआ बाग के अंदर आकर गिरा तो यहाँ मुसैलमा की पनाह गुज़ीन फौज में भगदड़ मच गई। उनके दिल में आया कि ये आसमान से कौन सी बला नाजिल हो रही है। आप उनकी सफों को चीरते हुए दरवाजे पर पहुंचकर उसे खोलने में कामयाब हो गए। दरवाजे का खुलना था कि लश्कर इस्लाम नारे तकबीर लगाता हुआ दुश्मन पर टूट पड़ा। घमसान की जंग हुई, मुसैलमा कज़्ज़ाब मारा गया। उसके अलावा उसकी फौज के 1000 अफराद भी मारे गए। बाग के अंदर हर तरफ लाशें बिखरी हुई दिखाई दे रही थीं, जिसकी वजह से इस बाग का नाम हदीकतुल मौत यानी मौत का बागीचा मशहूर हो गया। इस मार्के में मुजाहिदीन कामयाबी हासिल करने के बाद यमामा की एक दिलकश वादी में कुछ अरसा सस्ताने के लिए मुकीम हुए। यहाँ क़याम के दौरान खलीफा अव्वल सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु की जानिब से हजरत खालिद बिन वलीद को इराक और ईरान फतह करने का हुक्म मिला तो आप फतह के अज़्म दिल में समोए हुए लश्कर को लेकर इराक की तरफ रवाना हुए। दरबार खिलाफत से 12 मुहर्रम 11 हिजरी को इराक के नशीबी इलाके अबला के मकाम पर हमला करने का हुक्म मिला था। अबला पहुंचकर खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु ने सबसे पहले वहां के हाकिम हरमज को खत लिखा, जिसमें ये तारीखी जुमले दर्ज थे। ऐ हरमज, इस्लाम कबूल कर लो या इस्लामी हुकूमत के आगे सर तस्लीम खम करते हुए जिजिया अदा करना शुरू कर दो, वरना तुझे एक ऐसी कौम से वास्ता पड़ने वाला है जिसे मौत उतनी ही अजीज है जितनी तुम्हें जिंदगी। इस खत का हरमज पर यह असर हुआ कि उसने शाह ईरान से अफरादी कुव्वत बहम पहुंचाने का मुतालबा कर दिया। शाह ईरान ने उसकी मदद के लिए फौरी तौर पर फौज रवाना कर दी। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु की ज़ेर क़यादत 18,000 का लश्कर था। दोनों फौजें आमने सामने आई। हरमज बड़े तमतराक से खम ठोंक कर मुकाबले में आया तो खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु ने पहले ही वार में उसका काम तमाम कर दिया। अपने सिपाह सालार को वासिले जहन्नम देखते हुए दुश्मन फौज के पांव उखड़ गए। लश्कर इस्लाम फतह से हमकनार हुआ। माल गनीमत में हरमज की वो टोपी भी हाथ आई जो हीरे जवाहिरात से मुरस्सा थी। खलीफतुल मुस्लिमीन सैयदना सिद्दीक अकबर ने वो नादिर व नायाब टोपी खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु को बतौर इनाम इनायत की, जिसकी कीमत का तखमीना तकरीबन 1 लाख दिरहम लगाया गया।
दोस्तों, हमने सहाबा सीरीज के नाम से ये एक नया सिलसिला शुरू किया है जिनमें सहाबा के हालात जिंदगी और उनके कारनामे मुख्तसर अक़सात में पेश किए जाएंगे। हमारी कोशिश होगी कि आपको उन सहाबा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आगाह किया जाए जिनके नाम अब ज़बान ज़द-ए-आम नहीं रहे। उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये सीरीज पसंद आएगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए, और अगर अभी तक आप हमारे चैनल के सब्सक्राइबर नहीं हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए। आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।